علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر اور احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی لیکن مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ میرے بھائیوں یقین جانیے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے بھی شرم آ رہی ہے یوں کہتے ہوئے کہ میری گاڑی کو چھوڑ دیا جائے، مجھے ڈھبار سے ابھی سفر کرنا ہے، اگر کوئی قابلہ اس سے نکل گیا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آپ حضرات پنڈال میں تشریف لائیں، اس سیڑھیوں سے اٹھ جائیں، یہاں بیت الخلا ہے، یہاں بیت الخلا کے جانے کا راستہ ہے، آپ نے اس راستے کو بند کیے ہوئے ہیں، آپ پنڈال گاہ میں تشریف لائیں، یہ سیڑھیوں کو چھوڑ دے بابا، یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہاں وضو کیا جاتا ہے، آپ یہاں آئیں اور اس میں آ کر بیٹھ جائیں، قالین کو اچھا بچھایا گیا ہے، بہترین بیٹھنے کا نظم کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ کولر بھی یعنی ہوائیں پھینک رہے ہیں، تو پھر کس بات کی دقت ہو رہی ہے کہ آپ اٹھ کر باہر جاتے ہو؟ بہرکیف حضرات آئیے میں اب ایک ایسے خطیب کے در چل رہا ہوں، ایک ایسی عظیم ترین ہستی کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کا آبائی وطنی، جس کا تعلق رسول پور اورنگ آباد کی سرزمین سے ہے، اس کا نام نامی اس میں گرامی میری زبان پر بڑی انوکھے اور نرالے انداز سے آ رہا ہے، اس لیے میں اس کا حسین تعارف نہیں کرا رہا ہوں کہ وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کا تعارف اس لیے بڑھ چڑھ کر نہیں کرا رہا ہوں کہ وہ شہر میرٹھ کی نمائندگی کر رہا، یا میں اس لیے نہیں کرا رہا ہوں کہ میرے بھائی وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، نانا، بلکہ میں اس کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ وہ ایک محسن اخلاق اور علمی امتیاز کا لائق صد احترام کرتا ہے، وہ کروڑے کے مجمع کو سنجیدگی بخش دیتا ہے، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جب وہ خطابت پر آتا ہے، جب وہ آپ سے روبرو ہوتا ہے، یقین جانیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر یہ الفاظ ابھی نزول ہو رہے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تخیر تمہید کے، بلا کسی تاخیر کے میں اس مرد کلندر کو دعوت دینے لگا کہ جس کی للکار سے منکرین نومان کانپ رہے ہیں، بڑو دیوالو وہ مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، لوگوں کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی ایک آس سمندر میں بھون چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ جن سے میری مراد، میرے مہمان تشنگی جم گئی ہونٹوں پہ پتھر کی طرح، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا، یہ تھے جناب حضرت اقدس حضرت مولانا فیصل میرٹھی جو بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے۔ یقین جانیے دل یوں چاہتا تھا شاعر صاحب یوں ہی گنگناتے رہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اب شب تک یوں ہی سماعت کرتے رہیں، لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، آئیے ہم اپنی اصلی مقصد کی جانب اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیونکہ آفتاب اپنی منازلوں کی جانب بہت تیزی سے رواں دواں ہیں، کیونکہ 3:05 ہوئے چاہتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، تو آئیے اب اصلی مقصد کی طرف رخ کریں اور ایک ایسے خطیب کے دروازے کی کنڈی کو کٹکھٹائیں جو شعلے نوابائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا دی
حبیب ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر شہنشاہ فکر و تدبر آبرو سنیت فلک خطابت کے نیر تابع جامع معقولات و منقولات جن سے میری مراد جو شہر میرٹھ کی نمائندگی کر رہے اور بہت کم وقت میں اللہ نے وہ مقبولیت سے نوازا کہ جہاں بھی اجلاس ہوتا ہے حضرت کی نام سر فہرست ہوا کرتا ہے. حضرت کا سمجھانے کا انداز، حضرت کا گفتگو بیان و خطابت کا انداز یقین جانیے بڑا نرالا ہوا کرتا ہے. اس لیے میں ادباً درخواست گزار ہوں کرم فرما رفیقان محترم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب امام و خطیب گلبہر مسجد شہر میرٹھ کہ آیا شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے، کرسی خطابت پر جلوہ گر. تو سوچ بھی اچھی ہوگی، فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی. میں نے رات خواب دیکھا تھا مدینے کا، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی. صاحبو یہ تھے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب امام و خطیب گلبہر مسجد شہر میرٹھ جو دوائے دل تقسیم کر رہے تھے. یقین جانیے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے اور ہمارے دلوں کی رگوں پر ہمارے نبض پر ہاتھ رکھ کر ہمارا علاج اور معالجہ کر رہے تھے. دعا گو ہے رب کائنات ان تمام تر باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائے. حاضرین گرامی وقت کافی ہوا چلا، جلسہ ہماری آخری منازلوں کو طے کر رہا ہے، اپنی آخری منازل پر پہنچنے کو ہی ہے. میں ادباً درخواست گزار ہوں ان طلبہ عزیز سے جو آج کی مجلس کے دلہا بنیں گے، جن کے سروں پہ دستار بندی کا عمل ہوگا، وہ طلبہ عزیز بہت جلد تیار ہو کر منچ پر تشریف لے آئیں. آئیے حضرات، اس سے قبل کہ میں اس عظیم ترین ہستی کی دروازے کی کنڈی کٹکھٹاؤں کہ جس کی آمد کے لیے میں اور آپ ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں دل کا فرش بچھائے ہوئے تھا، جس کو میں اور آپ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم فاروقیہ رسول پور اورنگ آباد کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ معمولی خطیب نہیں ہیں، وہ کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخش دیتا ہے. وہ ایسا مانیے کہ جب خطاب کرنے پر آتا ہے خدا کی قسم نہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دن کہاں سے شروع ہوا اور کہاں اختتام پذیر ہوا. وہ ایسا مقرر ہے. انشاءاللہ تعالی ان قریب ہم ان کے تیار چلیں گے، لیکن اس سے قبل جہاں تقریر سے اور ناز سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے وہیں مکالمے کی دنیا میں جا کر عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. مکالمے کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، مکالمہ پیش کرنے کے لیے ہم آواز دیتے ہیں. مدرسے کے ہونہار طالب علم اگر آواز سن رہے ہوں تو منچ پر آئیں، اگر وہ تیار نہیں ہیں تو ہم ان کو وقت دیتے ہیں وہ تیار ہو جائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہم پھر ایک شاعر کے حضور جانا چاہتے ہیں جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا فیصل میرٹھی ہیں جو اچھا کلام پڑھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں صدر دروازے پر